برادران ملت اسلامیہ، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَإِنَّ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، اور تم میں کوئی ایسا انسان نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو، اور تمہارے رب کے ذمے یہ ٹھہری ہوئی بات ہے۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، پھر ہم ڈر والوں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو اس میں چھوڑ دیں گے گھٹنوں کے بل گرے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غم امت میں روتے ہوئے ایک غار میں تشریف لے گئے اور وہاں پر سر بسجود ہو کر اپنی گنہگار امت کی بخشش کے لیے دعائیں مانگنے لگے۔ حضور تو غار میں اپنی گنہگار امت کی بخشش کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور ادھر عاشقان رسول صحابہ اکرام پریشان ہیں کہ ہمارے آقا کہاں گئے ہیں۔ عارف رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب ایک صحابہ اکرام حضور کو مدینے میں تلاش کر چکے تو آپ کا کہیں نہیں پتہ چلا، تو صحابہ اکرام روتے ہوئے جنگل کی طرف حضور کو تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ جنگل میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بکری چروایا اپنی بکریوں کو چگا رہا ہے، تو صحابہ اکرام نے اس بکری چرواہے سے پوچھا، اے بکری چرواہے، کیا تو نے میرے آقا کو دیکھا ہے؟ کیا تو نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو اس بکری چرواہے نے کہا، میں تیرے آقا کو نہیں جانتا، میں نے یہاں سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گزرتے ہوئے نہیں دیکھا، ہاں اتنا جانتا ہوں کہ اس غار میں ایک آدمی دن رات روتا رہتا ہے اور یا ربی امتی کی صدائیں دیتا رہتا ہے، اور اس کی دردناک آواز کو سن کر میری بکریوں نے چرنا چھوڑ دیا ہے۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرے جانور بھی اس کے غم میں رو رہے ہیں۔ جب یہ باتیں اس چرواہے نے صحابہ اکرام سے بتائی تو صحابہ اکرام سمجھ گئے کہ وہ میرے آقا ہی ہوں گے، تو صحابہ اکرام روتے ہوئے اس غار میں تشریف لے گئے جہاں حضور اپنی گنہگار امت کی بخشش کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ جب غار میں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضور نے اپنا سر مبارک سجدے میں رکھا ہوا ہے اور زاروں پتھار رو رہے ہیں اور الہ العالمین سے عرض کر رہے ہیں، یا الہ العالمین، جب تک تو میری گنہگار امت کی بخشش کا وعدہ نہ فرمائے گا میں تب تک اپنا سر مبارک سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا۔ الہ العالمین، تیرا محبوب بندہ، تیرا مصطفیٰ ہزاروں التجا اور آہوں کے ساتھ تیرے دربار میں حاضر ہے، یا اللہ میری گنہگار امت کی بخشش کا وعدہ فرما لے۔ تو عاشقان رسول بھی حضور کو تلاش کرتے ہوئے اس غار تک پہنچ گئے۔ جب حضور کی حالت دیکھی تو صحابہ اکرام بھی رونے لگے اور عرض کرنے لگے، اے نبیوں کے تاجدار، اے یتیموں کے مولا، غریبوں کے حامی، اے یتیموں کے مولا، غریبوں کے حامی، گنہگار کے غم میں رونے والے آقا، اپنا سر مبارک سجدے سے اٹھائیے۔ لیکن حضور اپنا سر مبارک سجدے سے نہیں اٹھا رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں، اپنی گنہگار امت کی بخشش کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور ادھر صحابہ اکرام فریادیں کر رہے ہیں، لیکن حضور اپنا سر مبارک سجدے سے نہیں اٹھاتے ہیں۔ صحابہ اکرام بڑی فریادیں کرتے ہیں لیکن حضور اپنا سر مبارک سجدے سے نہیں اٹھا رہے ہیں۔ تو کچھ صحابہ اکرام مایوس ہو کر حضرت فاطمہ بنت رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، عرض کی ہم نے آقا سے بڑی فریادیں کی لیکن آقا اپنا سر مبارک سجدے سے نہیں اٹھاتے ہیں۔ اور جب یہ واقعہ بیان کیا اور کہا کہ ہم بڑی فریادیں کی، بڑی التجائیں کی، لیکن حضور اپنا سر مبارک سجدے سے نہیں اٹھا رہے ہیں، تو حضرت فاطمہ کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ ادھر تو حضور غم امت میں رو رہے ہیں اور ادھر حضرت فاطمہ اپنے والد گرامی کے غم میں رو رہی ہیں۔ 3 دن ہو گئے حسنین کریمین، امام الانبیاء کے آغوش مقدس میں کھیلنے والے شہزادے اپنے نانا جان کی جدائی میں رو رہے ہیں اور عرض کرتے ہیں، امی جان ہمارے نانا جان کہاں ہیں؟ تو حضرت فاطمہ تڑپ پر رہ جاتی ہے۔ شہزادی رسول سید بطول بنت رسول اپنے والد گرامی کی خدمت پہ حاضر ہونے کے لیے تیار ہو گئی اور اپنے لباس کے اوپر جو چادر اوڑھی وہ اون کا ایک کمبل تھا، کئی جگہ سے پھٹا ہوا تھا اور 12 کپڑوں کے پیبند لگے ہوئے تھے۔ مخدومہ کائنات بنت رسول کا یہ پیبنددار لباس سارے جہان کی عورتوں کے لیے سیدھا راستہ ہے۔ اگر کائنات کے والی کی بیٹی پیبندار لباس پہن کر فطر و فاقہ سے زندگی بسر کر سکتی ہے تو کیا پھر ہماری مائیں بہنیں اگر سادہ لباس پہننا شروع کر دے تو کیا حرج ہے؟ حضرت سیدہ پاک وہی پیبند والے کمبل سے اپنے جسم اطرف پر اس طرح لپیٹ لیتی ہیں کہ کوئی دوسرا کپڑا نظر نہ آتا تھا، اور اصحاب رسول صحابہ اکرام کی بیویوں کے ساتھ حضرت فاطمہ اس غار میں تشریف لے جاتی ہے جہاں حضور زاروں قطار رو رہے ہیں، اپنی گنہگار امت کی بخشش کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اور اپنا سر مبارک سجدے میں رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت فاطمہ اس غار میں پہنچتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ
بابا جان نے اپنا سر مبارک پتھر پر رکھا، اپنی پیشانی پتھر پر رکھی ہوئی ہے اور زاروں قطار رو رہے گے اور اپنی گنہگار امت کی بخشش کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، تو حضرت فاطمہ عرض کرتی ہے اے میرے پیارے ابا جان اپنا سر مبارک سجدے سے اٹھائیے، اے میرے پیارے ابا جان آپ کی بیٹی آپ کے غم میں بے قرار ہے، اے میرے پیارے ابا جان میں تو آپ کا انتظار کرتے کرتے موت کے منہ میں چلی جا رہی ہوں، اے میرے پیارے ابا جان آپ اپنی گنہگار امت کی بخشش کا غم نہ کرو، میں روز محشر آپ کی امت کے اعمال میں اپنے بیٹے حسن کا زہر آلود جامع رکھ کر اس کو پورا کر دوں گی، اور اگر پھر بھی پورا نہ ہو سکا تو اپنے بیٹے حسین کی خون آلودہ قمیض رکھ کر اس کو پورا کر دوں گی، لیکن حضور حضرت فاطمہ کی اتنی فریادیں کرنے کے باوجود حضور اپنا سر مبارک سجدے سے نہیں اٹھاتے گئے، تو پھر سجدۃ النساء بنت رسول شہزادی رسول نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی یا الہ العالمین آج تک تیرے محبوب کی بیٹی کے بال کسی نے نہیں دیکھے، آج میں اپنی چادر تطہیر اتار کر دعا کرتی ہوں کہ میرے بابا کی امت کی بخشش کا وعدہ فرما لے۔ ابھی حضرت فاطمہ شہزادی رسول بنت رسول اپنا ہاتھ چادر تطہیر کی طرف بڑھائی رہی تھی کہ اتنے میں حضرت جبرائیل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے گئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اپنی پیاری بیٹی فاطمہ آپ اپنے دل کے چند ٹکڑے سے فرما دے کہ وہ اپنی چادر تطہیر نہ اتارے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی امت کی بخشش کا وعدہ فرما دیا، آپ کی امت کی بخشش کا وعدہ فرما دیا ہے۔ اسی لیے تو کسی نے کہا ہے کہ سارے دروں کو چھوڑ کر ایک در پکڑ کے دے، سارے دروں کو چھوڑ کر ایک در پکڑ کے دے، پانی ضرور نکلے گا ایڑی رگڑ کے دے، پانی ضرور نکلے گا ایڑی رگڑ کے دے، اور کوئی بجھ نہ بجھا پائے گا تجھے، کوئی بجھ نہ بجھا پائے گا تجھے، بس ایک بار میرے نبی کا دامن پکڑ کے دے، بس ایک بار میرے نبی کا دامن پکڑ کے دے، اور جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ، جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ،